رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 مہلک چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ما ہن، وہ کیا ہیں، وہ 7 چیزیں کیا ہیں جن سے ہلاکت ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 واکل الربا، سود کھانا۔ نمبر 5 واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا۔ نمبر 6 والتولی یوم الزحف، معرکہ کے دن میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا، یعنی لڑائی کے وقت میدان کارزار سے پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ نمبر 7 وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف کی 2766 اور مسلم کی 89 اور 145 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کا ذکر کیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں، ان کا تعلق کبائر سے ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، یہ 7 ایسے گناہ ہیں ان سے تم بچو جو کہ ہلاک کر دینے والے، مہلک ہے۔ اگر کوئی اس میں پڑ گیا پھر بچ نہیں سکتا، ہلاک ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر شرک ہے، جو سب سے بڑا بھاری گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے کہ جس خالق اور مالک نے اسے پیدا کیا، جو اس کا رازق ہے، جو اسے عطا کرتا ہے، وہ اسی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے والسحر، جادو، جادو کرنا کرانا، یہ دونوں کفر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے شیطان کی اتباع کی اور انہوں نے یہ کفر کا راستہ اختیار کیا کہ وہ جادو سیکھتے اور سکھلاتے تھے۔ تو جادو کرنا کروانا یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ حق کے ساتھ قتل کرنا 3 طرح ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی کسی کا قتل کر دیا قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے وارث دیت لے لیں یا للہ فی اللہ اس کو معاف فرما دے تو الگ بات ہے۔ اگر وہ اس کو معاف نہ کرے اور اس کے بدلے میں دیت نہ لے
تو پھر ایسی صورت میں مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، زنا کرے، اور اس کے خلاف زنا ثابت ہو جائے، 4 گواہ یا عورت کا حاملہ ہو جانا یا اس کا خود اقرار کر لینا وغیرہ وغیرہ، تو اس پر بھی اس کو رجم کیا جائے گا، اسے مارا جائے گا، رجم کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اور تیسرا حق کے ساتھ ہے کہ جو اسلام قبول کرے اور اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، دشمنوں کے ساتھ جا کر مل جائے، ان کی جماعت میں شریک ہو جائے، اسے کہا جائے گا کہ وہ واپس آئے، اگر ایسا نہ کرے تو اس کا بھی خون حلال ہو جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں جنہیں کہا گیا ہے الحق، یعنی حق کے ساتھ قتل کرنا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس پر جو ہے ہر شخص جو ہے عمل نہیں کرے گا، بلکہ اسلامی جو حاکم ہے، ریاست ہے، وہاں کا بادشاہ یا قاضی یا امیر، اس کے فیصلے سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں قانون لے لے اور پھر وہ جس کو چاہے مارتا پھرے۔ اور چوتھے نمبر پر کہا گیا واکل الربا، یعنی سود کا کھانا۔ یہ بہت عام ہو گیا آج کے دور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں تو آپ نے فرمایا سود کی کئی قسمیں ہیں۔ سود کا جو ادنا درجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرے۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی حرمت کس قدر قباحت پر مبنی ہے۔ اور سود سے کبھی مال میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ دھیرے دھیرے جو ہے ختم ہی ہو جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کرتا ہے اور تجارت ہے، صدقات و خیرات والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا، یہ 5ویں چیز ہے۔ لوگ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بلوغت سے پہلے جس بچے یا بچی کے والد وفات پا جائیں ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہ جاتا۔ یہ انسانوں کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں، مخلوق ہیں، ان میں جب ماں مر جاتی ہے تو ان کو یتیم کہتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، باپ مر گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، باپ کی پراپرٹی میں بچوں کا حق ہے، بھائیوں کو نہیں ملنے والا۔ اگر باپ ہے یعنی جو مرا ہے اس کا باپ یعنی بچوں کا دادا تو اس کو مل سکتا ہے، دادی کو مل سکتا ہے، لیکن اگر بچے ہیں تو مرنے والے کے بھائیوں کا، بہنوں کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ اب وہی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، بھائی دھیرے دھیرے کیا کرتے، جلدی جلدی سارا مال ادھر ادھر گڑبڑ کر دیتے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد کہیں بچے مصیبت بن جائیں گے، اونے پونے بیچو، کھاؤ کھلاؤ، ختم کرو۔ کہا گیا ایسا مت کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، اللہ نے کہا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارہ بھرتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، آگ، ان کا مال نہیں کھاتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چھٹی چیز ہے والتولی یوم الزحف، میدان کارزار لگا ہے، جنگ ہونے والی ہے، سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ تمہارے بھاگنے سے تمہاری جان بچ جائے گی؟ تمہاری آل اولاد، تمہاری قوم، تمہاری برادری سب تباہ، مر جائیں گے، تم زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ یہ منافقت جو دکھاتے ہیں یہ بھی رسوا ہو کے مرتے، وہاں تو کم سے کم شان سے مرے گا، شہید ہوگا، اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں گے، فتح یابی ہوگی، غنیمت کا حصول ہوگا، اور اس طرح پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو کیا ہوگا؟ کیا سمجھ رہا ہے بچ جائے گا؟ وہ کوئی بچنے والے نہیں۔ اور 7ویں چیز ہے وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، بھولی بھالی لڑکیاں، ایمان والیاں، عورتیں پاکیزہ، ان پر بہتان باندھنا،
فلاں ایسی ہے، فلاں کی بیٹی یوں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ویسا، یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ۔ بھلا اس بیچاری کو چار دیواری میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور باہر آپ جو ہے اپنی زبان سے ان کی عزت و آبرو کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے لوگوں پر قرآن مجید میں لعنت بھیجی گئی کہ ایسے لوگ ملعون ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے اور جو نیک کام ہیں انہیں کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔